اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ سورہ حج مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس میں 78 آیتیں ہیں، 10 رکوع ہیں۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 26، 27، 28 ان آیت میں حق تعالی شانہ نے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر فرمایا، بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر فرمایا اور اسے ہر طرح کی ناپاکی سے پاک کرنے کا ذکر فرمایا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے حضرت ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ بتا دی، ان فرشتے نے، ایک روایت میں ایک ہوا نے وہ جگہ صاف کر دی بیت اللہ کی، چونکہ سب سے پہلے سیدنا ابو البشر دادا آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی بیت اللہ کی، پھر اس کے بعد میں طوفان نوح میں اس کے نشانات ختم ہو گئے تو حق تعالی شانہ نے فرشتے کے ذریعے یا اس ہوا کے ذریعے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس کے نشانات بتائے، اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو بوانا کے معنی ارشدنا، انزلنا، حیانا، یعنی ہم نے پوری، ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہاں سے سیدھے چلے جاؤ آگے راستہ ہے، ایسے نہیں، پوری طرح سے پورا مقام متعین کر کے رہنمائی کر دی، آسانی کر دی اور اسے بنانا اس کے لیے آسان کر دیا، محبت کا کام بتا دیا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ہم نے، حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ظہور ہوں۔ آپ نے دعا کی تھی، قرآن نے اس کے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر فرمایا، جگہ جگہ ان کی دعوت کا ذکر فرمایا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صورت میں اور سیرت میں میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملتا ہوں۔ حضرت ابراہیم تو جگہ بتا دی، تو سب سے پہلے جو حکم دیا اللہ تشرک بی شیئا، کہ میری ذات میں، میری صفات میں، میرے اختیارات میں، میرے حقوق میں کسی مخلوق کو شریک مت کرنا، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی پیر فقیر کو میری ذات میں، اختیارات میں، حقوق میں شریک مت کرنا، لا تشرک بی شیئا۔ تو بیت اللہ کی تعمیر جو ہے خالص توحید پر رکھی گئی، اور رئیس الموحدین سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتا ہے، تمام اولو العزم پیغمبروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مرتبہ ہے۔ لا تشرک بی شیئا وطاہر بیتی للطائفین، اور یہ حکم دیا میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے۔ حج میں طواف کرتے ہیں، طواف زیارت فرض ہے، طواف افاضہ، طواف زیارت، طواف رکن اسی کا نام ہے حاجیوں کے لیے۔ طواف قدوم یہ واجب ہے آفاقی کے لیے، یعنی جو مکے سے باہر کا ہے، تو طواف کرنے والوں کے لیے تو نفلی طواف آدمی کرے۔ للطائفین، لیکن بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرنا شرعاً جائز نہیں، حرام ہے، یعنی کسی مقدس زمین کو، بعض لوگ مقدس مقام کو یا کسی بزرگ کی قبر کو اس پہ طواف کر لیتے ہیں تو وہ شرعاً حرام ہے۔ بعض جگہ تو ایسا ہے، ایک جگہ انہوں نے ایسا بنا رکھا، بیت اللہ کی شکل کا ہی بنا رکھا وہ مزار، اور وہاں وہ یہ کرتے ہیں، یہ تو گناہ کی بات ہے، اللہ کی ناراضگی کی بات ہے۔ وطاہر بیت للطائفین، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ پاکی یعنی ایک تو حسی فزیکل جو دکھائی دیتی ہے ناپاکی، ناپاکی گندگی، پیشاب، پاخانہ، شراب، یہ سب ناپاکیاں ہیں، ان سے پاک رکھنا، اور ایک ہے معنوی ناپاکی، یعنی کفر سے، شرک سے، اس سے پاک رکھنا اسے۔ انہوں نے کیا کیا، اس کے برخلاف 360 بت وہاں سجا دیے، کھڑے کر دیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ نے پاک کیا ان کو. اب وجاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ان کو سب کو پاک کر دیا. اور انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، یعنی وہ دونوں اس کے معمار ہیں، انہوں نے تعمیر کی بیت اللہ کی. انہی کے ہاتھ میں وہ جوئے کے فال تیر جو تھے وہ دے رکھے تھے، ان کا جو ان کی مورتی بنا رکھی تھی. آپ نے فرمایا کہ ان کا ناس ہو، انہوں نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں اور یہ ان کے ہاتھ میں دے دی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جو اس کے معمار ہیں. تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر ان کو پاک کیا، بتوں سے پاک کیا. للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور قائم رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے. جو اہم ترین رکوع چونکہ فرض ہے، سجدہ فرض ہے، اس لیے قیام فرض ہے، ان کا ذکر فرمایا. اہم نماز عبادت کرنے والوں کے لیے. واذن فی الناس بالحج، اور یہ حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کرو، حج کا اعلان کرو. جب حق تعالی شانو نے جو اس کی تعمیر مکمل ہوئی تو یہ حکم دیا کہ اذن فی الناس بالحج، اذن فی الناس بالحج. اب لوگوں میں جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اب لوگوں میں حج کا اعلان کرو. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا یا اللہ یہاں تو کوئی ہے نہیں، وہاں تو بنجر تھا، غیر ذی زرع، یعنی وہاں نہ پتا نہ گھاس کچھ بھی نہیں، یہاں کون سنے گا، میں کیا کہوں. تو اللہ نے ان کو بتایا. تو وہ مقام ابراہیم پر ایک روایت میں وہ سب سے قریبی پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، اس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے زور سے اعلان کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ علیہ ابلاغی، ان میرے ذمہ ہے اسے پہنچانا، سب یہ آواز پہنچانا میرے ذمہ ہے، تم تو آواز لگاؤ، اعلان کرو. تو انہوں نے اعلان کیا الناس، لوگو ان ربکم بنا بیتن، تمہارے رب نے گھر بنایا ہے، وَأَمَرَكُمْ أَن تَحُجُّوا، اور تمہیں اس کے حج کا حکم دیا ہے، فَحُجُّوا، تم حج کرو. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ 6 میں، بعض کہتے ہیں 5 میں، لیکن زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا. 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا. تو آپ نے بھی آپ نے فرمایا یا الناس لوگو ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اللہ نے تمہارے رب نے تم پر حج فرض کیا ہے، فحجو، تو حج کرو. تو ایک صحابی اٹھے، وہ سردار تھے، حضرت اقرا بن حابس سردار ہوتے ہیں نا اصل میں، تو چونکہ بات اوپر رکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے سوال پوچھی اللہ کے رسول کل عام یا رسول اللہ، ہر سال؟ آپ خاموش رہے. پھر انہوں نے 2 بار یہی کہا، 3 بار کہا کل عام یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اور آپ نے فرمایا اگر میں بول پڑتا تو وہ ہر سال فرض ہو جاتا، اور حج ہر سال فرض نہیں ہے، زندگی میں صرف ایک بار، اور وہ بھی جن میں شرائط پائی جائیں گی، شرائط پائی جائیں ان میں، یعنی استطاعت ہو، وہاں جانے کا آسانی سے جا سکتا ہے، گھر والوں کے لیے نان نفقے کے انتظام کر کے، ایسے نہیں گھر والے بھیک مانگتے رہیں وہ وہاں جا رہے ہیں، ایسے نہیں، ان کا انتظام کر کے. تو ان شرائط کے ساتھ اسے جانا ہے جس پر حج فرض ہے، ہر شخص کے لیے نہیں. یہاں یہ حکم دیا واذن فی الناس بالحج، انہوں نے اعلان کیا. اب جو لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں وہ وہی ہیں. تو اللہ نے ماں کے ارحام میں جو تھے ان کو آواز پہنچا دی. اصلاب الرجال، مردوں کی پیٹھ میں وہاں سے نطفہ نکلتا ہے اور ارحام میں وہ جاتا ہے، میاں بیوی جب ملتے ہیں تو ان تک کو اب وہ جو جا رہے ہیں اسی پہ لبیک اللہم لبیک جو انہوں نے آواز دی تھی کہ یا الناس لوگو کہ تمہارے رب نے گھر بنایا ہے، اس کی قصد کرو، اس کا ارادہ کرو، حج کرو اس کا. تو اسی پہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے وہاں جاتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں حاجی. واذن فی الناس بالحج یاتو کا رجال، اللہ فرماتا ہے وہ آئیں گے، پیدل چل کر آئیں گے، بہت سے لوگ پیدل چل کر جاتے ہیں. وعلی کل ضامر، اور وہ دبلی پتلی اونٹنیوں پر آئیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ لمبا سفر کرنے سے خود ہی دبلی پتلی ہو جاتی جانور، پورا چارہ نہیں ملتا. وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، دور دراز مقامات سے لوگ آئیں گے، دور دراز انڈیا سے لوگ جاتے ہیں، کہاں کہاں سے لوگ وہاں جاتے ہیں. من کل فج عمیق
اور ایک صاحب تو وہاں جا رہے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے لے گئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ طواف کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے صحابی یہ میری ماں ہے اور میں ان کو وہاں سے لا رہا ہوں دور دراز سے اپنے کندھے پر بٹھا کر, تو میں نے ان کا حق ادا کر دیا ماں کا. تو حضرت عبداللہ نے فرمایا نہیں, جب تم پیٹ میں تھے اور جب پہلا درد ہوا تھا یہ اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا, لیکن اچھا ہے تم ان کی خدمت کرتے رہو, لیکن یہ مت سمجھو کہ حق ادا ہو گیا. اس کی وجہ کہ ماں باپ تو خدمت کرتے ہیں بچے کی اس لیے کہ بڑھے گا, نام روشن کرے گا, لیکن اولاد جو خدمت کرتی ہے وہ اس لیے کرتی ہے کہ چند دن کا مہمان ہے چلا جائے گا, پھر تو ہمارا ہی سب کچھ. نیت میں فرق ہے بہت بڑا. تو یہاں من کل فج عمیق دور دراز سے لوگ آتے لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات, تاکہ وہ اپنے فائدے وہاں دیکھیں آ کر. ایک تو اتحاد, اجتماعیت, ان مسلمان ہر رنگ کا, اسلام کا ہر حکم نعمت ہے, یعنی ہر رنگ کا آدمی اس میں بیٹھ سکتا ہے ساتھ میں, ہر فرقے کا, ہر طبقے کا. ایسا نہیں کہ یہ چھوٹے طبقے کا, یہ چھوتے, یہ ملیچھے, یہ تو یہاں بیٹھ نہیں سکتا, یہ پانی نہیں پی, یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام, وہاں بیٹھ نہیں سکتے, یہ تو بیٹھ نہیں سکتا ہماری چارپائی پر, چونکہ یہ فلاں ہے, ملیچ ہے, اچھوت ہے, اس کی کاسٹ نیچی ہے. اسلام میں ہر حکم جو سراپا انعام ہے, نعمت ہے, رحمت ہے, اس میں سب جو اتحاد, اتفاق, اس کا سب سے زیادہ مظاہرہ ہوتا ہے حج کے موقع پر. ہر رنگ کے لوگ وہاں ملتے ہیں. تو منافع لہم, تو سیاسی فائدے وہاں, اقتصادی فائدے, مالی فائدے, تجارتی فائدے. منافع تاکہ وہ خود اپنے فائدوں کو وہاں دیکھیں, دینی فائدے, دنیاوی فائدے, اللہ کی خوشنودی, اللہ کے گھر کی زیارت. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات, اور وہ اللہ کا نام لیں متعین دنوں میں. یہ اللہ کا نام, یہ استعارہ ہے اس سے کہ وہ قربانی کریں. یہ اس لیے فرمایا اللہ کا نام لینا. فی ایام معلومات, وہ اللہ کا نام لیں متعین دنوں میں. متعین دن ہیں عشرہ ذی الحج, یعنی ذی الحج یہ چاند ہو گیا, کل سے عشرہ ذی الحج شروع ہو گیا, اس کے 10 دن. تو ذی الحج میں اس میں عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. آپ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشرہ, یعنی ان 10 دنوں جو کل سے شروع ہوں گے, عشرہ ذی الحج, ذی الحج کے 10 دن, ان دنوں میں نیک عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے, سب سے زیادہ محبوب ہے ان دنوں میں. یعنی فرائض کی ادائیگی اور قرآن پاک کی تلاوت, ماں باپ کی خدمت, اطاعت اور قربانی کا عمل, جس پہ جو صاحب نصاب ہے قربانی کرے, اور جو شرائط پائے جاتے ہیں وہ حج کرے, تو سب سے زیادہ محبوب ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات, بخاری شریف کی روایت ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے. لوگوں نے پوچھا والجہاد فی رسول اللہ, والجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے رسول یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کر دینا, اس سے بڑی بات. آپ نے فرمایا والجہاد فی سبیل اللہ, ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی, اس سے بھی زیادہ. لیکن اللہ رجل, لیکن ایسا آدمی, اللہ رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذالک بشیء, ہاں لیکن وہ تو آدمی ہے جو اپنی جان, اپنا مال لے کر اللہ کی راہ میں چلا گیا, جان سے گزرنے کے لیے, اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے, کوئی اور نیت نہ ہو. بعض دفعہ نیت ہوتی نہیں کہ فلاں صاحب بہادر کہیں گے, یا وہ کہیں گے شجاعت, اور یہ کہیں گے اس کے لیے ہم نے یہ کیا, فلاں کے لیے کیا, اس کے لیے کیا, آزادی کے لیے کیا. یہ نہیں, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ نکلا, اپنی جان اپنے مال کا نذرانہ لے کر. فلم یرجع من ذلک بشیء, پھر واپس نہیں لوٹ, جان اسے پیش کر دی. ہاں وہ تو ہے, ورنہ ان دنوں میں عشرہ ذی الحج میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے نیک عمل کیے جائیں, نیک اعمال کیے جائیں. اس لیے آدمی اچھا ہے کہ اگر وہ برے اعمال میں ہے, برے کاموں میں, ان سے توبہ کرے, نیک عمل کرے ان دنوں میں خاص طور سے.
فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ اللہ کا نام لیں وہ ان متعین دنوں میں، عشرۂ ذی الحجہ میں، یہ قربانی کے دن ایام تشریق سے مراد ہیں، ایام معلومات سے۔ بہیمۃ الانعام، مویشیوں پر، چوپایوں پر جن کی قربانی جائز ہے، ان اونٹ، گائے، بھینس اور بکری، ان کے علاوہ نہیں، ان کے علاوہ کوئی مرغی ورغی کرے تو اس کی نہیں ہوگی، ان پہ حلال تو ہے اور چیزیں حلال، لیکن قربانی ان کی ہوگی۔ من بہیمۃ الانعام، تو یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لے، اس لیے فرمایا کہ وہ جو مشرک تھے وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اور ہمارے ہاں مسلمان بھی کچھ ایسا کرتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ جا کر قربانی کر دیتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہ ان کے نام کی ہے، وہ بھی شرک ہے، گناہ کی بات ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اسے مرتد ہونے کا خطرہ ہے، کہ مرتد ہو جائے گا وہ شخص جو اللہ کی رضامندی کو چھوڑ کر کسی مخلوق کی خوشی کے لیے قربانی کرے کہیں جا کر، خاص جگہ جا کر۔ من بہیمۃ الانعام، چونکہ وہ کافر مشرک اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، بتوں کا نام لیتے تھے، اس لیے یہاں فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر وہ قربانی کریں۔ فکلوا منہا، پھر اس میں سے خود بھی کھائیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ خود نہیں کھاتے تھے، وہ کہتے نہیں اس میں سے نہیں کھا سکتے، یہ تو فلاں کے نام میں، فلاں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں بھی غیر مسلم چھوڑ دیتے ہیں، جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں بتوں کے نام پر، تو وہ بھی ایسے چھوڑ دیتے۔ فکلوا منہا، تو اللہ نے فرمایا تم اس میں سے کھا سکتے ہو، تم اس میں سے کھاؤ۔ واطعموا البائس الفقیر، اور محتاج، ضرورت مند جو ہے، جس کے لباس سے، چہرے سے پتہ چلتا ہے بہت ہی ضرورت مند ہے بیچارہ، محتاج ہے، مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے، اس کو بھی کھلاؤ۔ والفقیر، اور فقیر کو بھی کھلاؤ، ضرورت تو اچھا ہے، اس کے 3 حصے کر لے آدمی، خود بھی کھائے، 2 احباب کو دے اور غریب ضرورت مندوں کو دے، یہ مستحب ہے۔ قربانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتاً، کہ جو جس کے پاس وسعت ہو، استطاعت ہو، طاقت ہو، قربانی کی، اتنا مال ہو، اتنے پیسے ہوں، لأن یضحی، کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، فلم یضحی، پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی، فلا یحضر مصلانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یعنی عیدگاہ میں نہ آنا کسے کہا جائے گا؟ کافر سے، مشرک سے، عیسائی سے، یہودی سے، مرتد سے، ان سے کہا جائے گا یہ تو؟ یعنی کتنی سخت بات فرمائی۔ یہ فرمایا کہ جو شخص من وجد ساعتاً لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ جو وسعت رکھتا ہے قربانی کی اور پھر قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے، وہ واجب ہے، مسلمان تو آئے گا۔ تو یہ اتنی سخت بات فرمائی کہ یہ مسلمان کا شعار نہیں ہے، مسلمان کا شیوہ نہیں ہے کہ وسعت کے بعد وہ اللہ کے حکم کو پورا نہ کرے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ، محض اپنے فضل سے، محض اپنی رحمت سے، بغیر استحقاق ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کل نصیب فرما۔ یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کو مغفرت فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما۔ یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما۔ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیمہ کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جمود ایمان عطا فرما۔ یا اللہ اس مجلس کو، اس کہنے سننے کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک۔